السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بچی اپنی یا بچہ اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے اور 10ویں کے بعد ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کامرس میں جانا ہے، سائنس میں جانا ہے، تو ایسے والی ہمارا کانٹیکٹ کریں یا اپنے کوئی جان پہچاننے والے ہو اس سے رابطہ کریں اور مشورہ کر کے بچے کی تعلیم کا آگے کا نظام بنائے۔ 11ویں سے 10 پاس ہونے کے بعد اس کا ڈیسیجن لے لیوے کہ کون سی لائن میں جانا ہے، تاکہ بچی کو یا بچے کو 12ویں پاس کرنے کے بعد کوئی پھر کنفیوژن نہ آ جاوے۔ اپسیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں اچھے مارکس لانے کے بعد، 10ویں میں سے نکلنے کے بعد، 12ویں میں سے نکلنے کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر بھی اچھی بات ہے کہ بچے اور بچیاں ہماری 10ویں سے باہر نکل کر 12ویں تک پہنچتے ہیں، 12ویں میں سے نکل کر آگے کا پلاننگ کرتے ہیں۔ بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ سب کو ترقی عطا فرماوے۔ لیکن بہت سارے بچے اور بچیوں کا ایسے پوزیشن ہوتا ہے کہ 12ویں سے نکلنے کے بعد، 12ویں کلاس پڑھائی کرنے کے بعد، اچھے مارکس ہونے کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے، جو بھی اپنے بچے اور بچیوں کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے جو بھی رشتہ دار یا آس پاس میں رہنے والے، کوئی بھی پہچان والے جو اس لائن کی، ایجوکیشن کی لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان سے رائے پوچھیں، مشورہ کریں، ان کے کہنے کے مطابق ہمارے بچوں کی پڑھائی کا نظام بناویں۔ اگر سمجھ میں کسی کو نہیں آتا ہے، کوئی پہچان والے نہیں ہیں، تو ہمارے یہ تقویٰ گروپ میں کانٹیکٹ کریں، مسلم سوسائٹی مین روڈ میں، اور یہ تقویٰ گروپ کے اندر نمبر بھی آئے گا، اس نمبر میں آپ واٹس ایپ کے دوارا میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وقت نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، ہماری ٹیم آ جائے گی، یا موبائل سے آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ تو آپ اتنی ذمہ داری لیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں 10ویں کے اندر داخل ہوئے، اسی ٹائم پہ ہم ڈیسیجن لے لیوے کہ ہمارے بچے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بچے کا دھیان کیسا ہے، دماغ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے مطابق ہم بچوں کی آگے کی پڑھائی کا نظام بناویں، اس کی ترتیب بناویں، اس کے بارے میں ہم سوچیں، اس کے بارے میں محنت کریں۔ اس لائن کے جو بھی ہو حضرات، ہمارے بہن ہو یا بھائی ہو، اس سے مشورہ کریں، اس کو پوچھ کر ہم کام کریں، تاکہ ہمارے بچے کا تعلیم کا جو وقت ہے وہ صحیح طریقے سے گزرے۔ اور تمام بچے اور بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا اس وقت کا جو ماحول ہے پڑھائی کے اعتبار سے، جو 20 سال 25 سال پہلے، 40 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے۔ سماج کے اندر لوگ بھی ایسے ہیں جو اس لائن کی محنتیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے شفا ٹیوشن کلاس چلتا ہے، اس طریقے سے بہت ہمارے سماج کے آگیوان ہیں، مسلمان کے بہت سارے مرد اور حضرات ہیں، عورتیں حضرات ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہ سارے حضرات جو ہیں اس لائن کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے بچے اور بچیاں پڑھائی کے اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے، علم کی لائن سے آگے بڑھے، ہمارا سماج کی ترقی ہو، ہمارے سماج کے اندر گورنمنٹ کے ورودھ کا کام کرنے والے نہ رہے، گناہ کے کام کرنے والے نہ رہے، جوا کھیلنے والے نہ رہیں، شراب پینے والے نہ رہیں۔ یہ ساری چیزوں میں سے ہم سب کو نکلنا ہے۔ مزدور بالکل لو کیٹیگری کے مزدور نہ رہے، غریب لوگ نہ رہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اتنی کاریگری آ جاویں، کوئی نہ کوئی سمجھداری اس کے اندر آ جائے کہ کم سے کم اپنا خود کا جو گھر ہے خود چلا سکے، اپنا فیملی کا پاور ان کے پاس رہیں، اتنی ہماری ترقی ہو جاوے۔ اس لائن کی سماج کے لوگ الحمدللہ فکر کرتے ہیں۔
اور ہمیں ہماری بھی فکر کرنی ہے، سماج کی بھی فکر کرنی ہے، سارے عالم کے لیے ہمیں سب کو فکر کرنی ہے، آخرت کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، سماج کے اندر ہماری ترقی ہو اس لائن کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، ہمارے مسجد اور ہمارے مدرسے آباد ہوں اس لائن کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس لائن کی محنت کرے، فکر کرے، دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، تاکہ ہمارا سماج آگے بڑھے اور ہمارے سماج میں کوئی بندہ اور بندی ایسی نہ رہے کسی کی محتاج کہ گھر گھر بھٹکنا پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، لوگوں کے سامنے ہمیں ذلتی اٹھانی پڑے، رسوائی اٹھانی پڑے۔ ایسی ساری چیزوں سے ہم بچیں، اس لائن کی ہم خود فکر کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو ٹیلنٹ بنائیں۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس بات کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا رائے کے لیے، مشورے کے لیے ہمارے پاس آوے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی جان پہچان والے ہیں، آس پاس کے رہنے والے پڑوسی ہیں یا رشتہ دار جو بھی ہوں، ان سے آپ مشورہ کرتے رہے تاکہ بچوں کا وقت صحیح لگے اور بچے کو کنفیوژن نہ ہو جاوے۔ دوسری بات ہے کہ جو بھی ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں نے کہا پہلے کہ پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ماحول ہے، بہت سارے لوگ محنتیں کر رہے ہیں اور بچے اور بچیاں اپنے آپ کو لگا کر جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم بچے یا بچیاں 10ویں کے اندر سے نکلتے ہیں، اس وقت ہماری عمر 15 سال کی ہو جاتی ہے، اور ہم کتنے بھی ہوشیار ہوں، ہمارا دماغ کتنا بھی چلتا ہو، لیکن اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے شادی کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے ملازمت کا کیا ہوگا، اس لائن کی ہرگز فکر نہ کریں۔ آپ ابھی چھوٹے ہوں، 15 سال کی عمر ہے، بہت ہوشیار ہیں اور اچھے مارکس بھی لاتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے اس کا ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے لیے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے دادا دادی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی اپنے چاچا چاچی ہو، گھر کے ممبر یا ہمارے کٹب کے ممبر ہو، وہ شادی کے بارے میں فکر کریں گے۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی وقت نہ لگائیں، کیونکہ آپ کتنے بھی ہوشیار ہو، لیکن آپ کا جو بچپنا ہوتا ہے وہ بچپنا ہی ہوتا ہے، اور اس لائن کا کام جو ہے، اس لائن کی جو ذمہ داری ہے بڑی لوگ کی ہے۔ جس کی عمر 35 سال کے بعد کی ہو یا 40-50 سال کی ہو، ان کا یہ کام ہے، وہ جو سوچیں گے شادی کے بارے میں بھی، وہ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ کاروبار کے لیے بھی، ملازمت کے لیے بھی، جو بھی سوچیں گے اس کے اوپر آپ راضی رہیں۔ بڑوں کی بات چاہے آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، ان کی بات کے اندر ہمیشہ کامیابی ہوگی۔ آپ اپنی من مانی سے کچھ بھی کرو گے، وقتی طور پر نظر کے سامنے آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن بعد میں پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں پوری زندگی پچھتانا پڑے۔ اس لیے شادی کے بارے میں، پڑھائی کے زمانے میں، شادی کے بارے میں، پڑھائی کا زمانہ نہ بھی ہو تب بھی ایسی چھوٹی عمر میں ہم شادی کی فکر نہ کریں اور کاروبار کی بھی فکر نہ کریں، اور اس کا سمے آئے گا سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری پڑھائی کی ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں تو مدرسے کی لائن کی فکر کریں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کی لائن کی آپ فکر کریں، دوسری طرف دماغ اپنا نہ لگائیں۔ آپ غریب ہیں تب بھی آپ فکر نہ کریں، غریب لوگوں کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں اسکول کی یا مدرسے کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا ہوا ہے۔ بہت سارے بندے اور بندیاں ہیں جو ایسے بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر محنتیں کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ لیتا رہے گا۔ اس لیے چھوٹے بچے پڑھائی کے زمانے میں اس بات کی خاص فکر کریں کہ ہماری ذمہ داری پڑھائی کی ہے، مدرسے کی اور اسکول کی، اسی میں ہم لگے رہے، اسی کے اندر ہم ترقی کریں، پھر انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو پوچھ کر کام کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ویسے میری بات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں. اور پڑھائی کے اندر اپنا وقت لگائے، بچے بھی اور بچیاں بھی. دوسری طرف اپنا وقت نہ لگائے، ماں باپ بھی اس کا خیال کریں کہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو جاوے. اور جو ہمارا شادی بیاہ کا ماحول ہے یہ بالکل ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والا ماحول ہے. دہیج کا دینا، ڈسکو ڈانڈیا پارٹی کرنا، ہمارے گھروں کے اندر شادیوں کے اندر 1000 دو ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ شادی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسی چیزوں میں سے ہم آہستہ آہستہ باہر نکلے. اللہ ہم سب کو باہر نکالے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے بچائیں جس میں کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت کے بھی فائدہ نہ ہو، بلکہ گناہ ہو. ایسی ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچاوے اور صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.